ہوں گا کر کے سے اونچا امام احمد رضا خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چیمبر کیمپ کے ویکلی اجتماع میں ایک مسئلہ مختصر سے انداز میں بتا کر گزر جاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو حضرات مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ اس مسئلے کو جاننے کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور اس اجتماع کی دعوت کو عام کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لاک ڈاؤن جیسے پینڈیمک اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ تمامی حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت اب تک نہیں ملی، اور اس روک کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا، بہت سے افراد جماعت جیسی عبادت سے محروم ہو گئے. جبکہ بندہ چاہے تو جماعت کی فضیلت وہ اپنے گھر میں قائم کر کر بھی پا سکتا ہے، مگر لا علمی کی وجہ سے اور دین سے دوری کے سبب لوگ اس مسئلے سے خبر نہیں رکھتے اور وہ مسجد میں یا اپنے گھر میں تنہائی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ایک مسئلہ کہ گھر میں اگر کسی کو جماعت قائم کرنی ہو تو وہ کس طریقے سے کرے، صف بندی کس طریقے سے کرے، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا. مگر اس سے قبل جماعت کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت کی فضیلت کیا ہے. وہ اس لیے کہ جب میں جماعت کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ہمارے اور آپ کے دل میں جماعت قائم کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور اسے ترک رہنے سے ہم باز رہیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے. یعنی کوئی بندہ تنہا نماز پڑھے اور کوئی بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو تنہا جو بندہ اکیلا کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ افضل 27 درجے ہے. اب کوئی کہتا ہے 70 درجے، کوئی کہتا ہے 40 درجے، مگر مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں. مسلم شریف کا حدیث نمبر ہے 1064. یہ حدیث شریف کا ریفرنس ہے، اسے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ 27 مرتبہ بتایا گیا. اس کے آگے آپ سنیے، اس کے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. بہت سی روایتیں آپ کو ملے گی، کئی روایتوں میں 27، کئی روایتوں میں 25، مگر اکثر جو علماء ارشاد فرماتے ہیں وہ 27 اور 25 کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. اب 27 میں کیا فرق ہے، 25 میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جو شخص نماز اذان ہو جائے اور وضو کرے اور مسجد میں نماز کے ارادے سے جائے، مطلب اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ مسجد میں جا کر میں امام سے بات چیت کروں گا یا مسجد میں جا کر میں کچھ اور کام کروں گا، بلکہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا اور وہ مسجد میں جا کر جماعت کا انتظار کرے، تو اس شخص کو 27 گنا کا ثواب دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور اسی کے ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ جماعت کی بہت تاکید ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ، یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے. اب یہ
قانون شریعت صفحہ نمبر 105 جس میں یہ فرمایا گیا کہ 27 گنا ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس کو جو ترک کر دے, جماعت کو جو ترک کر دے, اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ کوئی شخص بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑے وہ گنہگار ہوگا اور سزا کے لائق ہوگا, اور کئی بار اگر ترک کر دے تو وہ فاسق یعنی بدکار اور گنہگار مردود ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ جماعت کی کیا فضیلت ہے. اگر ہم جماعت سے نماز کو ادا کریں, ان شارٹ میں کنکلوژن اگر آپ کو بتا دوں تو جماعت کے ساتھ جو شخص نماز کو ادا کرتا ہے تو اسے ایک روایت کے مطابق 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے, اور ایک روایت کے مطابق 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے, اور یہ دونوں ریفرنس جو ہے وہ مسلم شریف کا ہے اور قانون شریعت صفحہ نمبر 105 کا ہے. اب جماعت کس طریقے سے قائم کی جائے. اب مسجد میں تو ہمیں جانے سے روک دیا گیا, ہم مسجد میں نہیں جا سکتے. اب اگر ہم گھر میں اپنی نماز کو قائم کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کریں, تو یہ بڑے ہی مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ فرض کرو گھر میں ایک باپ ہے اور اس کا نابالغ بیٹا ہے, یا ایک باپ ہے اور 2 بیٹے ہیں اور اس کی بیوی اور اس کی بہن ہے. بات سمجھ لیں, پہلے آپ فیملی کو سمجھ لیں کہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں. ایک باپ 2 بیٹے, باپ کی زوجہ اور ایک بیٹی یعنی بھائیوں کی بہن, تو 2 بیٹے ہو گئے, ایک بہن ہو گئی, اور ایک باپ اور ایک اس کی وائف ہو گئی یعنی اس کی زوجہ ہو گئی, اس کی اہلیہ ہو گئی. اب انہیں نماز قائم کرنا ہے تو کس طریقے سے نماز کو قائم کریں گے. تو فرمایا گیا کہ ان میں سے دیکھا جائے گا کہ باشرع کون ہے. باشرع کون ہے یعنی ایک مشت داڑھی رکھتا ہو, قرآن مقدس کو اس کے تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو یعنی کوئی مسٹیک نہ کرتا ہو, کوئی غلطی نہ کرتا ہو, نماز قرآن مقدس کو درست پڑھتا ہو, تو اسے آپ امام بنا لے. فرض کرے کہ ہم نے باپ کو امام بنا دیا. اب امام جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا اور جو 2 بیٹے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. امام مصلی پہ ہے, 2 بیٹے پیچھے کھڑے ہو گئے یعنی پیچھے کی صف میں کھڑے ہو گئے, اور جو باپ کی یعنی جو ماں ہے ان بیٹوں کی وہ اپنے بیٹوں کے پیچھے کھڑے ہو جائے. تو یہ ترتیب ہو گئی یعنی پہلے باپ کھڑا ہو گیا, اس کے پیچھے بیٹے کھڑے ہو گئے, اور اس کے پیچھے جو ہے ان کی ماں کھڑی ہو گئی یعنی امام جو باپ بنا ہوا اس کی اہلیہ سب سے پیچھے کھڑی ہو گئی. فرض کرے کہ اس فیملی میں ہم ایک فرد کو اور ایڈ کرتے کہ جو نابالغ بیٹا ہے یعنی ابھی وہ بالغ نہیں ہوا, تو اسے کہاں پہ کھڑا کیا جائے. تو پہلے باپ کھڑا ہو گیا, پھر بیٹے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد وہ نابالغ بچہ کھڑا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت کھڑی ہوگی یعنی ماں کھڑی ہوگی, اس کی زوجہ کھڑی ہوگی. تو یہ مسئلہ آپ سمجھیے. اب فرض کیجئے کہ گھر میں صرف 2 ہی افراد ہیں یعنی ایک شوہر اور شوہر کی بیوی, یعنی یہ 2 افراد ہی گھر میں رہتے, تو اب کیا کریں. آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر 2 لوگ ہو اور جماعت کو قائم کرنا ہو تو امام پہلے مصلی پر کھڑے ہو جائے اور اس کے سیدھی طرف ایڑی سے تھوڑا پیچھے رہ کر دوسرا شخص جو ہے وہاں پر کھڑا ہو جائے. اگر وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو وہ نماز, وہ صف نہیں درست ہوگی, وہ نماز درست نہیں ہوگی. تو کیا کرے گا وہ شخص کی ایڑی سے پیچھے. مگر یہاں پر مسئلہ الگ ہے, یہاں پر ایک شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے, تو کیا بیوی بھی اس ایڑی سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائے یعنی امام جہاں پر کھڑا ہے اس کی جو ایڑی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر پیچھے کھڑی ہو جائے؟ نہیں, بلکہ فرمایا گیا کہ امام جس مصلی پہ کھڑا ہوگا اس کے بالکل پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہوگی تو نماز ہو جائے گی. اگر وہ بغل میں آ کر کھڑی ہو گئی یعنی جس طریقے سے مرد حضرات کے لیے مسئلہ بتایا گیا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فرمایا جاتا ہے اگر اس میں مخنث حضرات کوئی ہے, خنثی مشکل حضرات کوئی ہے, تو انہیں کہاں کھڑا کیا جائے. تو ان کا بھی یہی فرمایا گیا کہ پہلے باپ کھڑا ہو جائے, پھر بیٹے کھڑے ہو جائے, اور اس کے بعد جو خنثی یعنی مخنث حضرات جو ہے وہ کھڑے ہو جائے, اور پھر اس کے بعد عورتیں کھڑی ہو جائیں. تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا. ایک آخری مسئلہ بتا کر اپنے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ اگر ایک ہی مرد ہو اور کئی عورتیں ہیں, گھر میں ایک مرد ہو اور کئی عورتیں ہیں, تو وہ کیا کرے, کیسے کھڑے ہو. تو مرد حضرات جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر امام بن جائے, اور جو عورتیں ہیں وہ بالکل مصلی یعنی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے, اور اس طریقے سے جماعت قائم کر سکتے ہیں. مگر اس چیز میں ہمیں ایک چیز کی
دھیان رکھنا ہوگا کہ جو عورتیں ہیں وہ امام کی محرم ہونی چاہیے، یعنی بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، تو وہ حضرات عورتیں حضرات جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر محرم آ جائے تو وہ پیچھے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بھابھی ہو اور وہ دیور ہو اور دیور امامت کر رہا ہو تو بھابھی پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، جو لوگ آپ دیکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھابھی اور دیور کا جو رشتہ ہوتا ہے لوگ اسے بڑا اہم مانتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھابھی اور دیور جو آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، آپس میں مذاق کر سکتے ہیں، ہے نا، بلکہ ایسا نہیں، کہ بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بھابھی کو دیور سے اس طریقے سے بچنا چاہیے جیسے ایک سانپ سے بچا جاتا ہے، اس طریقے سے بچنا چاہیے جیسے ایک سانپ سے بچا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ کتنے پردہ رکھنا ہوگا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر بھابھی آ جائے تو وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جماعت میں وہی عورتیں شامل ہو سکتی ہے جو محرم ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت مختصر سا تھا، اس لیے سرسری طور پر میں یہ مسئلے بتا کر گزر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو اسے اچھے اور اصل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوران گفتگو یا مسئلہ بتانے میں یا آپ کے سمجھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں یا ہمارے جو سینئر ساتھی ہے وہ اس کا جواب ضرور دینے کی کوشش کریں گے۔